اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 اگست کا یہ عشرہ برج سرطان والوں کے لیے کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ گو کہ یہ وقت برج سرطان والوں کے لیے خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ شرف مشتری کا وقت آ رہا ہے، مشتری ان کے تالے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران شمس ان کے دوسرے گھر میں موجود ہے برج اسد میں ہوتے ہوئے، اور برج اسد شمس کا اپنا برج ہے، تو یہاں پہ بھی ایک اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا جو حاکم کوکب ہے برج سرطان والوں کا قمر، وہ بھی اس عشرے کی 14 تاریخ کو اپنی شرفی ڈگری سے گزرے گا۔ تو اوورآل اس عشرے کا یہ وقت ان کے لیے خاصا مثبت رہنے والا ہے۔ کئی ایک مثبت صورتحال سے اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو واسطہ رہے گا۔ خاص طور پر مالی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ عشرے کا وقت ان کے مالی معاملات میں بہتری، مالی اسودگی کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر یہ وقت جو ہے ملازمت پیشہ افراد کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران اگر آپ روزگار کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ نوکری کی تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی کی گئی کوششوں کے بھی بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ نوکری میں ترقی کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی تھی تو اس موضوع پر بات کرنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ افسران اعلیٰ کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات استوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ برج سرطان والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کے 10ویں گھر میں زحل جو ہے وہ ریٹروگریشن کی حالت میں ہے، جس کی وجہ سے ان کے کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ سستی کا عنصر ان کے اندر شامل رہے گا۔ بہرحال جو باقی کوکب ہیں وہ ان کو کاروبار کی طرف لانے، کاروبار کے حوالے سے موٹیویٹ کرنے، کاروبار کو کی طرف توجہ دینے کے حوالے سے فورس تو کریں گے، لیکن زحل کی یہاں پہ پوزیشن ان کی کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں کچھ کمی لاتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اوورآل اگر کمبینیشن کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے کہ جب ایک طرف تو یہ کاروبار کے حوالے سے سست روی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن دوسری طرف یہ کاروبار کی طرف آئیں گے بھی، تو اونچ نیچ کے ساتھ معاملات میں بڑھوتی کمی کے ساتھ درمیانی لیول کے کاروبار رہے گا۔ ان کو چاہیے کہ سستی کے عنصر کو اپنے اندر سے نکالیں اور کاروبار کو بہتر کرنے کے حوالے سے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، کاروباری معاملات کے حوالے سے سوچیں، دیگر مصروفیات اور دیگر معاملات کو اتنی توجہ نہ دیں جتنی ان کو کاروبار کے حوالے سے دینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نیگیٹو سٹار کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے معاملات بھی پھر ان کے حق میں نہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ برج سرطان والے افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان لوگوں کو چاہیے کہ ان معاملات سے ذرا دور رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں وہ اتنی کوئی بہتر صورتحال لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہاں تک کہ ان معاملات کے حوالے سے آپ کا بھانڈا پھوٹنے یا ان معاملات کے حوالے سے آپ کے گھر کے افراد کی آگاہی بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خرابی کی شکل لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں یا شادی کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، اس کے بھی کی گئی کوششوں کے کوئی خاطر خواہ نتائج ان دنوں میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آپ لوگوں کو ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آپ نے خواہش یا جس طرح کے لڑکے یا لڑکی کے بارے میں اسکیچ اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے، سوچ رکھا ہے، وہ ان چیزوں پر پورا اترتا یا اس طرح کا رشتہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ کے اندرونی سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اوورآل اس عشرے کے دوران آپ کے تعلقات اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خاصے بہتر رہیں گے۔ یہ وقت یار دوستوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں سے میل ملاقات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور تعلیمی میدان میں ان کو کئی ایک کامیابیاں بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ طالب علم جو تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے بھی بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہتے ہوں، کوئی بھی انیشیٹو لینا چاہتے ہوں، تو اس عشرے کی 14 اور 20 تاریخ آپ لوگوں کے لیے خاصی مثبت رہنے والی ہے۔ ہمارے چینل پر اگر نئے آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ٹک ٹاک پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس اکاؤنٹ کو فالو ضرور کر لیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ
یا لطیف ہو یا فتح ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ یہ رقم جو ہے وہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق دینی ہے۔ آپ چند 100 روپوں میں بھی دے سکتے ہیں، چند 1000 روپوں میں بھی دے سکتے ہیں، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں اس کے مطابق یہ صدقہ آپ نے کرنا ہے۔ اوورال اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی بیماری ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قانونی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں یا کورٹ وغیرہ میں کوئی کیس وغیرہ چل رہا تھا، تو اب جو اس عشرے کی 12 تاریخ سے وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اس معاملے کے حوالے سے ضرور پرسو کیجیے گا۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔